السلام علیکم۔ یہ ہمارا ڈسٹرکٹ لودھراں، ڈویژن ملتان اور ہوم ٹاؤن گیلے وال کے قریب ہمارا یہ علاقہ ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ شیڈ لگایا ہوا ہے آم کے پودوں کا، ٹنل سسٹم بھی کہتے ہیں کیونکہ سرنگ کی طرح ٹنل نما یہ اس کی شکل ہے۔ اور یہ جو اس کی یہ جالی ہے، یہ سبز کی جگہ بلیک استعمال ہوئی ہے اور اسے 70% کہتے ہیں، مطلب یہ گھنی نہیں ہے۔ جو پارکنگ کے اوپر لگی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے گھنی اور سبز، تو یہ گھنی نہیں ہے، یہ 70% اس کو بولتے ہیں۔ اس مطلب اس میں روشنی کا اور ہوا کا نکاس، اس کی وہ گزار وہ سارا آسانی سے ہو سکتا ہے، تو اس کو 70% کہتے ہیں۔ اور یہ بلیک استعمال کرتے ہیں تاکہ اس کا ٹمپریچر اندر باہر سے مطلب کم ہو، اندر مطلب ٹھنڈا کو پودوں کو اچھا موسم ملے۔ تو یہ ہمارا پودا اس شیڈ کے اندر تقریباً 7,000 کے لگ بھگ ہے، 6-7 ہزار کے لگ بھگ۔ باقی چھوٹے ٹنل ہیں ان میں بھی تقریباً ملا کے 9-1 ہزار ہو جائے گا، 9-10 ہزار کے آگے پیچھے۔ تو یہ اسی سال 2021 کا جو آم کھایا تھا یہ اسی کی گٹلیاں ہیں، وہ لگائی تھیں۔ تو یہ 6 مہینے کے بعد یہ گرافٹنگ کے قابل ہو چکے ہیں، اور یہ 2 دن ہو گئے کہ گرافٹنگ شروع ہوگی ان میں۔ یہ دیکھیں، اس کو وپ گرافٹنگ، ٹاپ گرافٹنگ، فانہ نما گرافٹنگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والی جو ٹاپ ہوتی ہے اس پہ یہ قلم کی جاتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ مطلب نیچے ایک فلش، ایک منزل پتوں کی چھوڑ کے اوپر والی کاٹ کے اس میں پھر قلم اس میں انسرٹ کر دی جاتی ہے، تاکہ نیچے پتوں کا ایک گچھا، ایک گھیرا، ایک منزل ان کی ہو، تاکہ وہ خوراک تیار کرتے رہیں اور قلم اوپر سے آرام سے نکل جائے۔ یہ دیکھیں، یہ الحمدللہ وی پی ان کی زبردست گروتھ جاری ہے۔ اور سردیوں میں تو اس کے اوپر ہم شاپر ڈال دیتے ہیں پورے شیڈ کے اوپر، 120x20، یہ اس کی ڈائمنشن ہے، 120x20، 120 فٹ لمبی اور 20 فٹ چوڑا، یہ اس کا شیڈ کی ڈائمنشن ہے۔ تو یہ دیکھیں پوری لائن الحمدللہ یہ گرافٹ ہو چکی ہے۔ اور یہ موسمی سندڑی جو ہم آم کھاتے ہیں، جو جوس میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی ورائٹی گرافٹ ہوتی ہے۔ آم جو ہوتا ہے نا، آم یہ گٹری لگائی جاتی ہے، گٹری لگانے کے بعد جو اس میں سے نکلتا ہے وہ دیسی کہلاتا ہے، وہ دیسی کہلاتا ہے، دیسی۔ جو بھی آپ گٹری لگاؤ گے بچپن میں، کوئی چھوٹے بچے لگاتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، وہ جب اس میں سے نکلتی ہے وہ دیسی ہوتی ہے، وہ کوئی ورائٹی نہیں بن جاتی۔ مطلب چور سے کہ اگر آپ نے گٹری لگائی ہے تو وہ چور سا نہیں نکلے گا، وہ جو نکلے گا وہ دیسی ہوگا۔ تو یہ اسی طرح دیسی کی پھر اوپر گرافٹنگ کی جاتی ہے جو آپ نے ورائٹی لینی ہو۔ اگر آپ نے موسمی چورسا لینا ہے، موسمی سندڑی لینا ہے، سندڑی لیٹ لینا ہے، ٹھیک ہے، انور رٹول لینا ہے، رٹول 12 نمبر جو لیٹ آتا ہے وہ لینا ہے، جو آپ نے پودا لینا ہے، جس کا پھل آپ کھانا چاہتے ہیں، کہیں لگانا چاہتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اوپر اس پودے کی چھوٹی سی ٹپ لے کے اس کو شاخ کو کاٹ کے اس کی پھر گرافٹنگ کی جاتی ہے، تو پیوند کاری کی جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ تقریباً 1,000 پودے تقریباً ہیں جو گرافٹ ہو چکے ہیں۔ باقی گرافٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، آج تیسرا دن ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اسی سیزن میں کافی سارے گرافٹ ہو جائیں گے، اور تقریباً اکتوبر نومبر تک یہ ان میں سے جو نکلے گی وہ کافی ساری بڑی ہو چکی ہوگی۔ جو گرافٹ جو ہم نے لگایا ہے، جو شاخ لگائی ہے، وہ تقریباً امید ہے وہ فٹ سے اوپر ہو جائے گی۔ تو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ پھر ڈیمانڈ اسی حساب سے
پودے کو پھر سیل کیا جاتا ہے. تو یہ اکتوبر نومبر میں بھی بک سکتے ہیں. اگر اس وقت نہ بکے یا رہ گئے بچ گئے وہ پھر اگلے سیزن میں اسی وقت بک جائیں گے. تو یہ 2 سیزن ہوتے ہیں لگانے کے، ایک اگست ستمبر اکتوبر اور ایک فروری مارچ. تو یہ ہم نے تھرمامیٹر اس کے اندر لٹکایا ہوا ہے. یہ اب اس وقت 29 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ہے. تو یہ بھی تقریباً 5:45 کا ٹائم ہے، 5:45 کا ٹائم ہے اور یہ 29 ڈگری کے اوپر ہے. تو یہ گرافٹنگ مطلب ہو رہی ہے، جاری ہے، کیونکہ اس میں کافی فیصد پودے گرافٹنگ قابل ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے سر ہیں، سر خادم صاحب، یہ یہاں گرافٹنگ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ اوپر سے پودے کی کاٹ کے پھر اس کے اندر دونوں طرف سے شاخ کو اس طرح بنا کے اور یہ اس طرح یہ کٹ کر کے اور اس میں یہ انسرٹ کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد پھر شاپر جو ہے نا، وہ شاپر اس کے لیے مخصوص شاپر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں گرافٹنگ والا شاپر، بڈنگ والا شاپر. تو وہ مخصوص قسم کی اس کی موٹائی، اس کی وزن، اس کی لچک مخصوص قسم کی ہوتی ہے. تو وہ ان کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. وہ اس کا تقریباً 3 فٹ کا رول ہوتا ہے. وہ رول لے کے اس میں سے پھر کاٹ کے اپنے ضرورت کے مطابق چھوٹے چھوٹے شاپر بنا کے وہ پھر ان کے اوپر چڑھایا جاتا ہے. تو یہ ان میں سے یہ دیکھیں آپ، یہ یہاں پر جوائنٹ بن جائے گا اور یہاں پر یہ جب ان کا آپس میں رس مل جائے گا، جو نیچے والا پودا ہوتا ہے دیسی، اسے ہم کہتے ہیں روٹ سٹاک. ٹھیک ہے، مطلب وہ روٹ، وہ پودا ہے جو گملے میں لگا ہوا ہے تھیلی میں، اس کی روٹس ہیں تو وہ روٹ سٹاک کہلاتا ہے. جو اوپر لگاتے ہیں وہ سائن سٹاک کہتے ہیں، جو کلم لگائی ہے. اب یہ کلم جو لگ رہی ہیں یہ ہے رٹول لیٹ، جو جسے 12 نمبر کہتے ہیں. وہ جو چھوٹے سائز کا پیلا آخر میں سیزن کے آخر میں آتا ہے، جس کی جو چھلکا ہوتا ہے، جو بارک ہوتی ہے اتنی نرم ہوتی ہے، بندہ کھاتے ہوئے وہ چھلکا بھی منہ میں چلا جاتا ہے، اتنا نرم. وہ جو ہے وہ قسم لگائی جا رہی ہے. تو یہ اس طرح پھر اس کے اوپر ایک اور شاپر کور لگے گا. تو یہ اس کا منہ بند ہو جائے گا اوپر سے، اس کے اندر پھر اس کو ایئر ٹائٹ ہو جائے گا، پھر ہوا نہیں جائے گی، کوئی نمی نہیں جائے گی. کچھ دنوں کے بعد یہ پھر شاپر کو اوپر سے پھاڑتا ہوا یہ شاخ باہر نکل کے آ جائے گی. یہ اس طرح اس کا برقع ٹائپ بن جاتا ہے. یہ اس طرح یہ ایئر ٹائٹ ہو جائے گا. یہ کافی مہارت والا کام ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے کافی تجربے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور یہ جو تھیلیاں ہیں یہ مختلف ہیں. یہ 9-13 کی تھیلی ہے اور یہ 10-12 کی تھیلی ہے. مطلب 12 انچ ہائٹ ہے، لمبی ہے، اور 10 انچ چوڑی ہے. تو یہ تھیلیاں مخصوص ان کے لیے ہوتی ہیں. اور اس کے اندر پھر یہ نیچے سوراخ کر کے پھر اس کے اندر یہ مٹیریل بھرا جاتا ہے. جو اس کے اندر مٹیریل بھرا ہوا ہے وہ ریکمنڈیڈ ہے، وہ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ کیا کیا ڈالنا ہے، کس سے یہ ان کی گروتھ اچھی ہوگی. اس میں 65% جو بکاس ہوتی ہے، جو شوگر ملک کا ویسٹ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مڈ جو بلیک کلر کی ہوتی ہے، وہ راکھ ٹائپ، وہ نہیں. دوسری ہوتی ہے جیسے آپ گنے کا رس پیتے ہیں تو وہ جو رو والے کے پاس جو
گنا وہ مشین میں ڈالتا ہے تو پیچھے جو وہ بچا ہوا بھوسا ٹائپ آتا ہے، تو وہ اس کو بالکل بریک کچر کے اس کو بریک کرش کر کے وہ جو بنتا ہے اس طرح، یہ وہ اسے بکاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 65% وہ ہو گیا، اور 5% کوکونٹ جو گری کا چھلکا ہوتا ہے اس کا جو وہ ملتا ہے بلاک ٹائپ، 5% وہ، اور 35% جو ہے وہ نہر والی مٹی، جب نہر خشک ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ مٹی نکالی جاتی ہے، وہ اسے بھل بولتے ہیں، تو وہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا کی کراسنگ بھی اچھی ہو، اور واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی، پانی بھی اس میں کچھ نہ کچھ وقت زیادہ مٹی کی نسبت زیادہ رہے تاکہ پانی زیادہ نہ لگایا جائے، باقی جو ٹائم پانی لگانے میں لگے گا وہ باقی دوسرے کاموں میں لگا لیا جائے، اور زیادہ پانی بھی لگایا جائے تو جڑیں گل سڑ کے پودے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مناسب پانی ہو، نمی ملتی رہے، ہوا کی کراسنگ ہو، سوراخوں سے شاپر کے جو سوراخ ہوتے ہیں، تو ہر ایک پیرامیٹر کو اچھے طریقے سے دیکھ کے پھر اس حساب سے اس کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے اس کی بریف جو ڈسکشن بریف اس کے بارے میں، تو یہ انشاءاللہ 10ویں مہینے 11ویں مہینے تک یہ بالکل زبردست تیار ہوں گے کلمے جو یہ پیوند ہو رہی ہے۔ اس میں تقریباً 6 7 8 ورائٹیاں لگائیں گے جو مشہور ہیں، تو وہ پھر انشاءاللہ ان کا ریٹ کا حساب پھر بعد میں ہوگا، 200 سے 300 اسی کے درمیان میں سٹارٹنگ ریٹ ہوگا، اور پھر جیسے جیسے پودا بڑا ہوتا جائے اس کے اوپر محنت بڑھتی جائے، اس کو قد بڑا کیا جائے، اس کی لکڑی موٹی کی جائے، تو اس حساب سے جتنا عرصہ وہ مالک کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر محنت زیادہ ہوتی ہے، اسی حساب سے پھر وہ اس کا ریٹ بڑھتا جاتا ہے۔ تو کم سے کم سٹارٹنگ یہ 200-300 کے آگے پیچھے ہوتی ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو انشاءاللہ 9ویں 10ویں مہینے تک یہ کافی سارے کامیاب ہو چکے ہوں گے، پھر ان کی سیل شروع ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ہماری پہلی نرسری ہے، فرسٹ جو ایکسپیرینس، پہلا تجربہ کمرشل لیول پہ۔ کچھ ہم نے اپنا باغ بھی لگایا ہوا ہے 17 ایکڑ میں، ان کے بھی ناغے پورے ہوتے رہیں گے جب تک باغ رہتا ہے یا بندہ رہتا ہے، ناغے بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ آم کا پودا بہت نفیس، بہت حساس کھلتا ہے، بہت اس کی محنت لگتی ہے اس کو سروائیو کرانے میں اور پالنے میں۔ تو یہ صورتحال ہے، اپنے باغ میں بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور کمرشل لیول پہ سیل بھی کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی سوال وغیرہ ہو پوچھنے کے لیے تو ہمارا نمبر بھی دیا ہوگا، اس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔